بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 137 سے لے کر کے 137 141 تک 141 تک پڑھی گئی ہیں. آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. پچھلی آیات میں قوم فرعون کی تباہی، ان کی ہلاکت اور ان کے غرق کیے جانے کا بیان تھا. فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کو ڈبو دیا سمندر میں. کیوں؟ بأنہم کذبوا بآیاتنا، کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. وکانوا عنہا غافلین، اور اس سے غافل تھے. آج جو آیت پڑھی گئی، ان آیات میں سے پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو کچھ انعام ہوا اس انعام کو بیان کیا ہے. وہاں قوم فرعون کی تباہی کو بیان کیا، اب بنی اسرائیل پر جو انعام ہوا اس کو بیان کر رہے ہیں. اور ہم نے وارث بنایا اس قوم کو جو کمزور سمجھی جاتی تھی. کس چیز کا وارث بنایا؟ زمین کے مشارق اور زمین کے مغارب کا، یعنی زمین کا جو مشرق ہے، زمین کا جو مغرب ہے، اس کا ہم نے وارث بنایا، جس میں ہم نے برکت دی. مفسرین کرام یوں فرماتے ہیں کہ مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیہا، یعنی زمین کا مشرق اور مغرب جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی، وہ خطہ، وہ علاقہ ملک شام ہے. اور بارکنا فیہا یہ قید اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی آئی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. معراج کے واقعے میں، اسراء کے واقعے میں، کہ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے چلی من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، تو اس سے بھی ملک شام. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو نجات دی
وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اس زمین کی طرف، بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکت دی۔ تو جہاں کہیں بھی بارکنا حولہ یا بارکنا فیہا آیا ہے تو وہ سرزمین شام مراد ہے۔ اور مشارق اور مغارب، یہ مشرق اور مغرب کی جمع ہے، پلورل ہے۔ مشرق اور مغرب کی، حالانکہ ایسٹ اور ویسٹ وہ تو ایک ہے، لیکن بہت سے ایسٹ بہت سے ویسٹ جمع لائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ کا غروب اور روزانہ کا جو شروق ہوتا ہے، سن سیٹ اور سن رائز جو ہوتا ہے، وہ عدلتا بدلتا رہتا ہے، منٹ گھٹتی ہے، منٹ بڑھتی ہے، یا پھر اختلاف موسم کے اعتبار سے کہ جب ونٹر ہوتا ہے تو مشرق اور مغرب کے اندر شروق اور غروب کا وقت الگ ہوتا ہے، اور جب سمر ہوتا ہے تو مشرق اور مغرب میں شروق غروب کا وقت الگ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جمع بیان کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں ایسٹ ویسٹ ایک ہی ہے، ساؤتھ نارتھ ایک ہی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کا اچھا کلمہ پورا ہو گیا بنی اسرائیل پر، یعنی اچھا وعدہ، اچھا کلمہ۔ اس کو دو طریقے سے لے سکتے ہیں۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، پچھلی نشست میں ہم نے یہ پڑھا کہ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو یعنی فرعون کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو ان کی جگہ پر بنا دے زمین کے اندر، یعنی جانشی کر دے۔ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اس کے بعد دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم زمین پر ان کے جانشی بننے کے بعد کیا کرتے ہو۔ ایک تو یہ، اور دوسرا سورہ قصص کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور سمجھے جاتے ہیں، یعنی قوم بنی اسرائیل، جن کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا تاکہ ان سے خدمت لیں۔ تو کہا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور سمجھے جاتے ہیں زمین میں، اور ہم ان کو پیشوا بنا دیں، امام بنا دیں، لیڈر بنا دیں، اور ہم ان کو وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو زمین میں تمکنت دینا چاہتے ہیں، قدرت دینا چاہتے ہیں، سلطنت اور پاور دینا چاہتے ہیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور ہم دکھانا چاہتے فرعون، حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ پورا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمہ حسنہ بیان فرمایا، وہ کلمہ حسنہ پورا ہوا۔ اس کی اطلاع دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ کے پروردگار کا اچھا کلمہ یعنی اچھا وعدہ پورا ہو چکا بنی اسرائیل پر۔ جیسے بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ حسنہ بیان فرمایا ہے، ایسے ہی امت محمدیہ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ حسنہ بیان فرمایا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، کیا ان نستخلفہم فی الارض، کہ ہم ان کو زمین کے اندر نائب بنائیں گے، ہمارا جانشی بنائیں گے۔ اور اس دنیا کی آنکھ نے دیکھا پچھلے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پوری دنیا پر حکومت تھی، اور دیکھا کیسی نعمتیں تھیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، یہ کلمہ حسنہ بنی اسرائیل پر پورا کیوں ہوا، اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، اس کا سبب بیان کیا جا رہا ہے۔ بِمَا صَبَرُوا اے بِصَبْرِهِمْ، ان کے صبر کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ جو مصیبتوں کا مقابلہ بے صبری سے کرتا ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں یہ بات نقل فرمائی کہ جو مصیبتوں کا مقابلہ بے صبری سے کرتا ہے، جو مصیبتوں کا مقابلہ
بے صبری سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے صبری کے سپرد کر دیتے ہیں، یعنی اور زیادہ بے صبرا بنا دیتے ہیں۔ اور جو مصیبتوں کا مقابلہ صبر اور استقامت کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات اور چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ تو دیکھیے بنی اسرائیل نے صبر کیا تو اس صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم فرعون کے عذاب سے، قوم فرعون کی سختیوں سے اور قوم فرعون کی تکلیفوں سے نجات عطا فرمائی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بما صبروا، صبر کی وجہ سے صبر کہاں تھا؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ بنی اسرائیل نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، نے کیا کہا تھا؟ پچھلی مجلس میں ہم نے یہ پڑھا، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تو ایذا پہنچائی گئی اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمیں تکلیفیں دی جا رہی ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ تمہارے آنے کے بعد خوشحالی ہوگی، اور تو یہ تو بے صبری کا مظاہرہ ہے۔ اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ اصل میں یہ بے صبری نہیں ہے، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا، یہ تو ایک شکوہ اور گلہ ہے، شکوہ کا انداز ہے، گلے کا انداز ہے، اور اگر کبھی کبھار زبان پر یہ بات آ گئی تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس کو بے صبری میں شمار نہیں کیا جاتا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہلاک کر دیا اس چیز کو جس کو فرعون اور اس کی قوم کر رہی تھی، یعنی فرعون اور اس کی قوم کی ساری کارروائیاں جو کچھ بھی وہ کرتے تھے وہ سب کو ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور جو کچھ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے اس کو بھی تباہ اور برباد کر دیا۔ ما کانوا یعرشون، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے ویلے اور قصور، یہ بھی تفسیر کی گئی ہے۔ اور دوسرا جو بیلیں وہ چھتوں پر چڑھاتے تھے، درخت کی بیلیں جو چڑھتی ہیں جیسے انگور کی بیل ہوتی ہیں، تو وہ ساری تباہ کر دی۔ اور اسی میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے یہ کہا تھا کہ یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان تو میرے لیے ایک محل بنا کہ میں اس پر چڑھ کر کے اسباب تک پہنچ جاؤں، رب کو دیکھ لوں، یہ کہا تھا فرعون نے اپنے وزیر حامان سے، تو کہا کہ وہ سب ہم نے ہلاک کر دیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعام تھا اس انعام کو بیان کرنے کے بعد بنی اسرائیل کی کجروی کو بیان کیا ہے، ان کی حد درمی کو بیان کیا ہے، ان کی جہالت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو پار کر دیا سمندر سے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چل رہے ہیں، سمندر پار کر گئے، اور اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ فرعون غرق کر دیا گیا، ڈبو دیا گیا، اور اس کے ساتھ جو اس کا لشکر تھا وہ بھی ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا۔ تو اس سے تو ان کو عبرت لینی چاہیے تھی، ایمان کے اندر پختگی آ جانی چاہیے تھی، اور زیادہ ایمان ان کا پکا ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن دیکھیے ان کی کجروی، دیکھیے ان کی جہالت، دیکھیے کیا کہا انہوں نے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے تو وہ آئے ایسی قوم کے پاس، یعنی ایسی قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا کہ جو اپنے بتوں پر ٹھہرے ہوئے تھے، مطلب دھرنا دیے ہوئے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بتوں کی پرستش کر رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے ان کو دیکھ کر کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا درخواست کی وہ سنیے، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یہ ان کی کجروی ہے، اے موسیٰ بنا دے ہمارے لیے بھی معبود جیسا کہ ان کا معبود ہے، یعنی مخصوص فزیکل معبود ہمارے لیے بھی ٹھہرا دیجئے، بنا دیجئے کہ ہم بھی دھرنا دے دیں، وہاں بیٹھے رہے اور اس کے سامنے بیٹھ کر کے پوجا اور پرستش کرتے رہے۔ یہ کہا، قال انکم قوم تجہلون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، انکم قوم تجہلون، بے شک تم لوگ ایسے لوگ ہو جو جہالت کرتے ہو، یعنی جاہل قوم ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، جس کی تم ریس کرتے ہو اور جس پر تم رشک کرتے ہو کہ دیکھو ان کا معبود ہے، ہمیں بھی معبود بنا دیجئے، ہمارے لیے بھی مخصوص معبود ہو، ہمارے سامنے ہم اس کی پرستش کریں، تو سنو بے شک یہ لوگ جس چیز میں ہیں وہ سب کے سب ہلاک اور تباہ ہونے والا ہے۔ متبر، تبرنا تکبیرہ جو آتا ہے، ہلاک ہونے والا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بھی باطل ہونے والا ہے، یعنی سب بیکار ہیں۔ تم جس کی ریس کر رہے ہو
اور جس کے جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہو، یہ تو سب ہلاکی کے دروازے پر پہنچنے والے ہیں، تباہی کے دہانے پر پہنچنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، کیا اللہ کے علاوہ میں تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں تمہاری درخواست کے مطابق، حالانکہ اس نے تم کو فضیلت دی ہے دنیا والوں پر؟ یعنی اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے دنیا کے اندر، اس وقت کے دنیا والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چن لیا تھا۔ تم اتنے بڑی فضیلت والے لوگ اور تم ایسی درخواست کرتے ہو، گھٹیا درخواست، تو کیا میں بنا لوں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے معبود تلاش کر لوں، حالانکہ اس نے تم کو فضیلت دی ہے دنیا والوں پر؟ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بنی اسرائیل جن پر پہلے ظلم ہوتا تھا، تو اس ظلم کی یاد دہانی کرائی کہ تم پر تو ایسے ایسے مظالم ڈھائے گئے تھے اور اب چھٹکارا ملا ہے، نجات ملی ہے، تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو شاید اس یاد دہانی کی وجہ سے وہ سیدھے راستے پر آ جائے، اس لیے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے۔ کیا کرتے تھے آل فرعون؟ سورہ بقرہ میں بھی یہ بیان آیا، یہ مضمون آیا، اور سورہ ابراہیم میں بھی آیا، یسومونکم سوء العذاب، تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، عذاب سے دوچار کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے۔ یقتلون ابناکم، سورہ بقرہ میں یذبحون ہے، سورہ ابراہیم میں یذبحون ہے، اور یہاں یقتلون ہے۔ کثرت قتل بتلانا مقصود ہے، قتل یقتلو، بہت زیادہ کثرت سے قتل کرنا ہے۔ تو کہا کہ یقتلون ابناکم، وہ فرعون تمہارے بیٹوں کو کثرت سے قتل کرتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور قوم فرعون تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، کیوں؟ تاکہ ان کو خادمہ بنائیں، ان سے خدمتیں لیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے پروردگار کی جانب سے بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔